अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 11 सुकून मश्क और इसका पार्ट 4 आखिरी इसका हिस्सा, जिसमें बेहतर से बेहतर चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर लें, और ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कुरान पाक सीखने से इसी तरह मुस्तफ़ीद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और यहाँ से पढ़ेंगे वाउ ज़बर लाम वल, फा ज़बर ता फत, वल फत। वाउ को लाम के साथ मिलाना है क्योंकि इसके ऊपर जज़म है और दरमियान में ये जो अलिफ है इसको छोड़ देंगे। तो इसको पढ़ेंगे वल फत हा पेश हु, वल फत हु। इसको आपने वल फत हु ऐसे नहीं पढ़ना, वल फत हु। आगे पढ़ेंगे वाउ ज़बर लाम वल, आइन ज़बर स्वाद अस, वल अस। यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ का जो आपने ध्यान रखना है वो कैसे रखना है कि आइन की जगह आइन की ही आवाज़ डाली जाए। अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं वल अस तो फिर आप यहाँ पे आइन की जगह अलिफ ऐड कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। और स्वाद की जगह सीन ऐड नहीं करना, ख़ास तवज्जो से सुनना है। वल अस राज़िरी, वल असरी। आगे पढ़ेंगे मीम ज़ेर मी, नून ज़बर लाम नल, मीनल। मीम पेश आइन मोर, मीनल मोर। अब आपने इस हिस्से को यहां तक छोड़ देना है, मीनल मोर। अब क्या करना है, यहां से अगले हिस्से को अलग से आपने तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है, सीख लेना है। जैसा कि स्वाजिर सुई, रा खड़ी ज़बर रा, सुई रा, ताजिर ती, सुई ती। अब आपने एक साथ पढ़ना है, मीनल मुअस्सिराती। क्या पढ़ना है? मीनल मुअस्सिराती। मुअस्सिरा नहीं पढ़ना वरना यहाँ पे गलती आप कर जाएंगे। मुअस्सिराती। आप एक साथ पढ़ेंगे पूरी लाइन को, वल फत्ह वल अस्रि मिनल मुअस्सिराती। आगे पढ़ेंगे मीम ज़बर मा, आइन ज़बर ला माल, माल। आइन पे सीन उस, माल उस, राज़िरी, माल उसरी। वक़फ़ करने की ज़रूरत पड़ गई है तो फिर आप इसको पढ़ेंगे माल उसर। ठीक है। और आगे पढ़ेंगे मीम के साथ जो अलिफ है आवाज़ लंबी करेगा, मीम ज़बर अलिफ मा। लेकिन अब आपने इस अलिफ को और इस अलिफ को दोनों को छोड़ देना है और आपने इस मीम को इस लाम के साथ मिलाना है क्योंकि इसके ऊपर जज़म है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि अब आपने शायद इन अलिफ को पढ़ना है। ये अलिफ इस जज़म के आने की वजह से ये दोनों मनफी हो गए, यानी छोड़ देंगे इनको। अब इसको पढ़ना है मीम ज़बर लाम मल, क़ाफ़ ज़बर अलिफ क़ा। ये बन गया मल क़ा। अगले हिस्से को आपने अलग से तैयार कर लेना है, इसको पढ़ते हुए ज़हन में रखना है। और फिर जब ये मुकम्मल कर लेंगे, दोनों को आप समझ लेंगे, तो फिर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आप एक बेहतरीन लफ्ज़ को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। कैसे पढ़ना है? राज़िरी, आइन ज़बर आ, मल क़ारिआ, तापिस्तु, मल क़ारिअतु। और अस्ता को हा में बदलेंगे क्योंकि आगे सामने गोल दायरा है और तो भी, तो वक़फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ना है? मल क़ारिअह, ता हा में बदल दिया जाएगा। आगे पढ़ेंगे वाउ ज़बर वा, अलिफ ज़ेर ई, वा ई, ज़ाल ज़बर लाम ज़ल। अब ये जो ज़ाल के ऊपर ज़बर है, ये सामने अलिफ है, ये मनफी हो जाएगा, मनफी से मुराद नहीं पढ़ा जाएगा। और इस ज़ाल के ज़बर को हम इधर लाएंगे, ये दूसरी साइड पे आपने देखना है, ये लाम के ऊपर जज़म है, यानी ज़ाल ज़बर लाम ज़ल, व इज़ल। उधर से दूसरी साइड से हम उठा के इधर लाएंगे, व इज़ल। मीम ज़बर वा माऊ, व इज़ल माऊ। हमज़ा उल्टा पेश ऊ, व इज़ल माऊ ऊ। दाल ज़बर दा, व इज़ल माऊदा।
تا پیش تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور یہاں پہ وقف کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ. آگے پڑھیں گے یا زبر نون یان، زو پیش زو، یانزو، یہاں پہ غنّے کا خاص خیال رکھنا ہے، یانزو، را پیش لام رول، یانزرول، میم زبر را مار، حمزہ پیش او، مار او. اب ایک ساتھ پڑھیں گے یانظر المرء. اگر آپ ایک ساتھ سب کا جوڑ کر لیتے ہیں اس کے بعد آواز اکٹھی کرنا آپ کے لیے مشکل کام بن جاتا ہے. تو آپ کو جو طریقہ سمجھایا جا رہا ہے اس کو غور سے تسلی سے دیکھیں. جب آپ سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں، دل سے سیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو کامیابی بھی ضرور ملتی ہے. آپ اکثر غلطی کیا دہراتے ہیں، یا بچے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا زبر نون یان، زا پیش زو، را پیش لام رول، میم زبر را مار، حمزہ پیش او. اب وہ کیا بنا کے پڑھتے ہیں، وہ ایک الگ قسم کی کھچڑی تیار کر دیتے ہیں، جو کہ کھچڑی جو ہے نا وہ پھر کچھ کا کچھ بنا کے پڑھی جاتی ہے. ینظر المرء، آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. آگے کاف زبر لام کل، فا زبر فا، کل فا، را زبر الف را، کل فرا، را کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا کل فرا. شین کو اب دوسری لائن کے اندر ہم نے ملانا ہے، ٹھیک ہے، شین کو دوسری لائن کے اندر ہم نے ملانا ہے، جیسا کہ شین زیر لام شل، ٹھیک ہے. اب ادھر دوسری سائیڈ پہ اب ادھر ملائیں گے شین زیر لام شل، کل فراشل، میم زبر با مب، سا پیش و سو، مب سو، سا زیر سی، مب سو سی. اور پچھلا ملائیں گے تو یہ بن جائے گا کل فراشل مبثوث. اور وقف کریں گے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے مبثوث. آگے پڑھیں گے کاف زبر لام کل، عین زیر ہا عیہ، کل عیہ، نون زیر لام نیل، کل عیہ نیل. یہاں پہ ایک لفظ کو آپ نے پڑھ کے چھوڑ دینا ہے، اب اگلا الگ سے سمجھ لینا ہے، پھر آپ نے دونوں کو اکٹھا کرنا ہے. میم زبر نون من، فا پیش واو فو، من فو، شین زیر شی، من فو شی. اور وقف کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے من فوش. اور پھر دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے آپ نے یہاں سے جو کہ آپ نے پیچھے پڑھ کے چھوڑا تھا، کالعہن المنفوش. یہ گول دائرے اور تو کی وجہ سے وقف کی نشاندہی کی جا رہی ہے، آپ نے اس طرح اس کو سیکھنا ہے. آگے چلیں گے لام زبریہ لائی، لام زبر لا، لیل، تا پیش لام تل، لیلتل، قاف زبردال قاد، را زر ری، قدری. آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے لیلۃ القدر. اور وقف کرتے ہوئے اگر یہاں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے قدر، لیلۃ القدر. یہ دونوں طریقہ کار آپ سیکھتے آئیں، ذہن کو اچھے سے بٹھانا ہے. آگے بڑھیں گے الف زبر خا آخ، را زبر را، آخ را، جیم زبر جا، آخ را جا. اور تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تا زیر لام تیل، آخ را جا تیل. الف زبر را آر، ضاد پیش دو، آر دو. اب ایک ساتھ پڑھیں گے دونوں کو، اخرجت الارض. آگے پڑھیں گے میم زیر نون مین، الف کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، موٹی آواز پڑھی جائے گی، الف زبر ہا آہ، من آہ، لام زیر لام لیل، اور درمیان میں جو الف ہے یہ چھوڑ دیا جائے گا، من آہ لیل. یہ یہیں چھوڑ دیں یہ حصہ اور اگلے حصوں کو الگ سے تیار کر لیں، سمجھ لیں، پھر وہ بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر پوری آیت کو ایک ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے. کاف زر کی، تا کھڑی زبر تا، کتاب، با زر بی، کتابی. پھر ایک ساتھ پڑھیں گے من اہل الکتابی. آگے پڑھیں گے عین زیر نون عین، دال زبر دا، عین دا، زال زیر لام زل، زال کو ہم ادھر لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ بن جائے گا عند ذل.
یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بن گیا عند ذل، عین زبر عار، شین زیر شی، عرشی. اب پچھلے حصے کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے عرشی، عند ذل عرشی. آگے پڑھیں گے یا زبر میم یام، نون زبر نہ، یام نہ، عین پشوا عو، یام نعو. نون کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، اور یہ جو درمیان میں الف ہے یہ چھوڑ دیا جائے گا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے یمنعو، نل، میم زبر الف ما، عین پیش واو، واو پہ جزم آنے سے عین کی آواز لمبی ہوگی. ماعو، نون زبر نہ، ماعون. اور وقف کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے ماعون. یہاں پہ عون پڑھنا ہے، ماعون پڑھیں گے تو یہ غلطی ہوگی. اب پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھیں گے یمنعون الماعون. کیسے وقف کرنا ہے، پوری آیت کو کیسے پڑھنا ہے، امید کرتا ہوں آپ ضرور سیکھیں ہوں گے. آگے پڑھیں گے واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو زبر لام ول. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لام کے اوپر جزم ہے، یعنی ادھر سے ہم ادھر لائیں گے واو کو، واہو ول. غین زبر غا، فا پیش واو فو، غافو. اب پھر ایک ساتھ پڑھیں گے واہو ول غافو. را پیش لام رول، یہ لام کے اوپر جزم آ گیا، را کو لام کے ساتھ ملانا ہے، غفور. واو زبر وا، دال پیش واو دو، وادو، دال پیش دو، وادو دو. اب پوری آیت کو اکٹھا کریں گے آپ وہاں سے ادھر تک، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. کیسے پڑھنا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. آگے پڑھیں گے زال پیش لام زول، عین زبر عر، ذل عر، شین زیر لام شل، ذل عر شل. اس حصے کو آپ نے یہیں چھوڑ دینا ہے. اب اگلا حصہ الگ سے تیار کر لیں. میم زبر ما، جیم ذریعہ جی، مجی، دال پیش دو، مجیدو. ٹھیک ہے، اب یہ حصہ تیار کر لیا آپ نے. اب آپ نے پورا پڑھنا ہے ذو العرش المجید. کیا پڑھنا ہے، ذو العرش المجید. آگے بڑھیں گے لام زبر لا، قاف زبر دال قاد، لقد. خا زبر خا، لام زبر قاف لاق، خالق. نون زبر لام نل، خالق نل. ایک ساتھ بولیں گے لقد خلقنا. اب یہ لام کے اندر جو ہے الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے. یہاں پہ اکثر کیا غلطی کی جاتی ہے کہ لام زیر نون لن پڑھا جاتا ہے. یہ لام کے نیچے زیر نہیں ہے، آپ نے الف کے کلر کے حساب سے اس کی پہچان کر لینی ہے. جیسا کہ یہ دیکھیں الف کا بلیک کلر ہے، اس کی زبر بھی بلیک میں ہے، تو لام کے اوپر تو جزم اسی کلر میں آ گئی، تو مطلب وہ نون کے ساتھ پیچھے پڑھا جا چکا ہے، خلقنا. آگے الف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اس کے اوپر جزم ہے، الف زیر نون ان، سین زبر الف سا، ان سا، نون زبر نہ، انسان. اب ہم پوری آیت ایک ساتھ بولیں گے لقد خلقنا الانسان. اب اگلی آیت پہ چلیں گے فا زیر یا مد فی. اس کو دو الفی مدہ کہتے ہیں، جو کہ آپ نے تختی نمبر 3 میں آپ نے پڑھا تھا قاعدے کے سٹارٹنگ میں. اور یہ چیزیں اب آگے گاہے بگاہے آپ کو ضرور نظر آنے والی ہیں کہ دو الفی مدہ کون سا ہے، چار الفی کون سا ہے. یہ آپ ضرور پیچھے سے قاعدے کو دہراتے رہیں تاکہ آپ کی یاد دہانی رہے. آگے الف زبر حا آہ، سین زبر سہ، احسہ، نون زرنی، فی احسانی. تا زبر قاف تاق، واو ذریعہ وی، تاق وی، مین دو زر مین، تاقویمین. اور وقف کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے تاقویم. آگے پڑھیں گے الف زبر عین آع، تا زبریہ طی، آع طی،
آ تئی نہیں پڑھیں گے یہاں پہ ورنہ تا ایڈ ہو جائے گا، پڑھیں گے اعطی، نون کھڑی زبر نا، اعطینا، کاف زبر لام کل، اس کاف کو ہم اسلام کے ساتھ ملائیں گے، یہ جو لام دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر جزم ہے تو یہ بن جائے گا اعطینا کل، کاف زبر وا کاؤ، سا زبر سہ، کوسہ، را زبر را، کوثر، اعطیناک الکوثر، اور وقف کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے کوثر، کیا پڑھیں گی؟ اعطیناک الکوثر، اور اس کو آپ نے پڑھ دینا ہے آن، یعنی الف کھڑی زبر مد اور اسی طرح لام کے ساتھ بھی ملا دینا لمبا کرتے ہوئے آل، یہ دیکھیں لام کے ساتھ بھی الف مل گیا، مد کو لے کر کھڑی زبر کو لے کر لمبا بھی کیا گیا اور لام کے ساتھ بھی مل گیا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو آ اور پھر نون کے اوپر زبر ہے اس کو نہ پڑھیں گے تو یہ آواز بن گئی آل آن، اس کو زیادہ کھینچیں گے کیونکہ اوپر چار الفی مدہ بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، اس حمزہ کو کم کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تختی نمبر 11 کا پارٹ 4 کے اندر اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیوز کے اندر آپ کو نئی چیزیں سکھائی جائیں گی، اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ ضرور سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس تختی کے اندر 4 پارٹ کیے گئے کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ زیادہ لمبی ہو جانی تھی، ایک ویڈیو کے اندر آپ کو نہیں سارا کچھ سکھا سکتے تھے، اور پھر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں ایک دم سے سیکھنا پھر ان کو ذہن میں سیو رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی آپ کو، آپ مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اندر آپ کمنٹ دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کوشش کی جائے گی کہ وہ بھی آپ کو سکھائی جائیں چیزیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔